ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی فل مکمل پرائرٹی ہے، اور سب کا فوکس یہی ہے، کیونکہ سندھ حکومت جواب دہ ہے سندھ میں، اور سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سندھ میں جتنا بہتر چیزوں کو کر سکے، جتنا سموتھ لوگوں کو کر سکے، جتنا ہم اس مہنگائی کے طوفان میں لوگوں کو ریلیف دے سکیں. اور اس مہنگائی کے طوفان میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت سندھ اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب پرسنلی میٹنگز کر رہے ہیں. منسٹر فار فوڈ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جی جو بھی ابھی گندم کی پروکیورمنٹ ارلی سٹارٹ کروائی، ہمیشہ 15 مارچ سے پہلے ہوتی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات پر ارلی پروکیورمنٹ شروع کرائی تاکہ پرائسز کو کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ جو مہنگائی کا طوفان اور کسی کو نظر آئے نہ آئے، سندھ حکومت کو سب سے پہلے نظر آیا. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو، ہمارے کیپٹن کو پہلے نظر آیا، اور انہوں نے پہلے ہی کیبنٹ سے منظور کروا کے جو ریٹ تھے سپورٹ پرائز گندم کی وہ بڑھائی. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ گندم لگائیں. اگر لوگ گندم نہ لگاتے، جو کہ ریٹ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے 9,000 روپے ٹن پہ جس طرح آپ نے ابھی منگوائی باہر سے امپورٹ کی گندم، آپ کو گندم امپورٹ کرنا پڑتی. اس طریقے سے چیف منسٹر صاحب کے احکامات پر، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات پر سختی سے انہوں نے کہا کہ جی ٹرانسپورٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے نیٹ ورک کو بڑھائے، تاکہ لوگوں کو جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں، اس میں لوگوں کو کرایوں کے مد میں کس طرح ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کے فوری ایمرجنسی میں اقدامات اٹھائیں جس سے ہم لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں. سی ایم صاحب نے خصوصی طور پر اس وقت احکامات دیے ہیں چیف سیکرٹری سندھ کو اور سندھ بھر کے کمشنرز کو اور ڈپٹی کمشنرز کو کہ آپ پرائز کی کنٹرول کو یقینی بنائیں. ایک ہوتی ہے نیچرل انفلیشن. نیچرل انفلیشن ایک کچھ چیزوں سے ہوتی ہے، اس کو تو وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو منافع خور لوگ ہوتے ہیں، جو ہر سچویشن سے فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو سختی سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ تمام ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنرز، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اسٹالز لگوائیں اپنے ڈسٹرکٹس میں، بچت بازاریں لگائیں تاکہ لوگوں کو کم سے کم چیزوں جو کنٹرول گورنمنٹ کے فکس ریٹ سے اس میں چیزیں مل سکیں. اسی طریقے سے آپ وہ جو گوڈاؤنز لوگ جو کہ اس طرح کی کموڈیٹیز کو چھپا کے رکھتے ہیں یا ان کی ہولڈنگز کرتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. اس وقت فوڈ منسٹر صاحب جو ہیں وہ تمام جو بھی فلاور ملز ہیں جہاں پہ شکایت آ رہی ہے وہاں پہ ریڈز کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ریڈز کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں نے گندم اسٹاک کی ہوئی ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی سستی خرید کے رکھ لیں، پھر ہم اس کو یا تو کہیں ایکسپورٹ کریں گے یا یہاں سے اسمگل کریں گے یا مہنگی بیچیں گے، ان پہ سخت ایکشن جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے کہنے پہ فوڈ منسٹر صاحب لے رہے ہیں. تو یہ سارے اہم اقدامات ہیں اس مہنگائی کے ٹائم میں جو حکومت کو لینے چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا. الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں، 5 سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، اس وقت عوام کی مرضی ہے، جس کا کام دیکھے اس کو ووٹ دیں، جس کا کام دیکھے اس کو ووٹ نہ دیں. لیکن ہماری پرائرٹی پورے ملک کی اس وقت تمام حکومتوں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی، گورنمنٹ کی، اپوزیشن کی، سب کی ایک ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ان نااہلوں کی ہونی چاہیے، ان جاہلوں کی ہونی چاہیے، ان لوگوں کے جن کے تجربہ نہیں تھا، جو سیکھ رہے تھے، جنہوں نے اس ملک کی اکانومی کو داؤ پہ لگایا، اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، اور اب مزید اس میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اور ان کا سربراہ عمران خان، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کروں گا، میں صرف بات عمران خان کی کروں گا. میں اپنے الفاظ ابھی واپس لے رہا ہوں کہ میں پوری پی ٹی آئی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا. پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی میں سمجھدار لوگ بھی شامل ہیں، اور کچھ بیوقوف لوگ بھی شامل ہیں، لیکن جو ان کا سربراہ ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، وہ کسی کے ایجنڈا پہ، میں اگر بات بول رہا ہوں ایجنڈا پہ تو یہ میں سیاسی بات نہیں کہہ رہا کہ ہماری ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جی فلانا شخص فلانا سیاستدان کسی کی اور کے ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے، فلانا شخص فلانا سیاستدان کسی اور کے پے رول پر ہے. عمران خان کے لیے
یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ غیر ملکی ایسے ممالک جو کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے، جو پوری دنیا کے نقشے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے، وہ سسٹین کرے. اس کے لیے کسی بھی کو بھی آپ نے خراب کرنا ہے تو پہلے کسی بھی ملک کے لیے اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے، یا لڑائی ہوتی ہے ہتھیاروں سے یا لڑائی ہوتی ہے اکانومی کی. پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ پاکستان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ایک نااہل شخص جو کسی ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا، اس کے شواہد موجود ہیں، وہ میں شواہد بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. جو شخص کسی ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا جس کو بیرونی ممالک سے، ان ممالک سے فورن فنڈنگ ہو رہی تھی، اور وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ اپنی الیکشن کو فائنانس کر سکے، جس کی الیکشن کیمپینیں جس میں بھارت اور اسرائیل کے پیسے شامل ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے. ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے، جو بھارت اور اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کی. ان آپ کے مخالف ممالک نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کی کہ وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کرے اور پھر وہ اقتدار میں آ کے بیٹھے. وہ پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آ کے بیٹھی، اس نے جان بوجھ کر اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر وہ شخص جب اس کو آئین پاکستان کے تحت، پاکستان میں بہت کم حکومتیں آئین پاکستان کے تحت نکالی گئی ہیں، اس حکومت کو آئین پاکستان کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمنٹ سے باہر نکالا گیا. نہ کسی عدالت کی کسی شرارت کی وجہ سے، نہ کسی جوڈیشل کو کی وجہ سے، نہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی کسی انٹرونشن کی وجہ سے، صرف اور صرف پیورلی آئین پاکستان پہ عمل کرتے ہوئے اس شخص کو حکومت سے نکالا گیا. اور وہ جو شخص کہتا تھا کہ میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے. میں جو بات کر رہا ہوں ہر چیز میں ایک لاجک ہے. شاید آپ کو کافی چیزیں ریپیٹ ضرور لگیں، لیکن اس میں لاجک سے دیتا ہوں کہ وہ شخص جھوٹا نیریٹو بیچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ شخص لوگوں کو جھوٹ دماغ میں ڈالنا کہ مجھے غلط طریقے سے نکالا گیا. آپ کے پاس پہلے دن سے نمبر پورے نہیں تھے، آپ کے پاس جو ایڈیشنل تھے وہ سارے آپ کے اتحادی تھے. ان اتحادیوں نے جنہوں نے مانا کہ ہم کسی پریشر کے زور پہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو خداحافظ کہا، انہوں نے آپ کی حکومت کو طلاق دی. ان لوگوں نے جب آپ کو چھوڑا تو آپ گئے حکومت سے. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوسری مہربانی کی، کیونکہ آپ کا ایجنڈا کہیں اور تھا، آپ کو کسی اور ملک سے سپورٹیں تھیں، آپ کو دشمن ممالک کی بیک اپس تھیں. آپ نے اس ملک میں انتشار پھیلانا شروع کیا کیونکہ آپ کو اقتدار سے نکالا گیا. اور آپ کا سب نعرہ یہ تھا کہ جی مجھے کیوں نہیں آپ سپورٹ کرتے، مجھے کیوں نہیں بچایا. آپ کا نعرہ یہ نہیں تھا مجھے کیوں نکالا، آپ کا نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں بچایا. آپ نے اس ملک میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی، آپ نے اس ملک کے اہم اداروں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، آپ نے عدالت کے خلاف سازشیں شروع کی، آپ نے ججز کو دھمکیاں دیں، آپ نے ملک کے اہم اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ سٹارٹ کی، سوشل میڈیا پہ آپ نے بدتمیزی کی اور جھوٹ کے طوفان شروع کیے. کیونکہ آپ کے پاس ایک پورا نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا میں، جس میں سوشل میڈیا کے ٹیررسٹ موجود ہیں، جس میں پروپیگنڈا کرنے والے موجود ہیں، جس میں لوگوں کو یرغمال بنانے والے، لوگوں کو غلط راہ دکھانے والے سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس وہ سارے ایکٹیوسٹ موجود ہیں جن کا کام ہے ملک کے خلاف سازشیں کرنا. اور آپ کے اشاروں پہ وہ ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف اور ملک کے تمام ان چیزوں کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری سازشیں عمران خان اس دن سے آج دن تک کر رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو کسی کو پہ نام رکھتے ہیں، انڈر ورلڈ ڈان کیا ہوتے ہیں، سیسیلین مافیا کیا ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ قانون ان کے نیچے ہے، جن کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا عدالتوں نے جب عمران خان کو بلایا تو عمران خان نے کیا کہا؟ آج میں نہیں آؤں گا، کل نہیں آؤں گا، 4 بجے آؤں گا، 5 بجے آؤں گا. مرضی سے گئے، مرضی سے آئے. وہی عمران خان جب عدالتوں میں انٹریاں ان کی دیکھیں آپ، کتنے لوگ 2-2.5 ہزار لوگ ہی تھے نا جہاں پہ بھی گئے.
2,000-2,500 لوگوں کے ساتھ جس طرح آپ نے عدالتوں پہ حملے کیے، جس طرح آپ نے کورٹوں کے گیٹ توڑے، جس طرح آپ کے لوگوں نے وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی، ان کی وردیوں کو ہاتھ لگایا، کون سے ملک میں اس طریقے کی سیاست ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک بتائیں جب آپ عدالتوں میں اس طرح کی انٹریاں دیں؟ آپ کے ساتھ تو ابھی تک عدالت نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. آپ تو پہلے دن سے عدالتوں کے لاڈلے رہے ہیں. آپ کے لیے تو رات کو 12 بجے، رات کو 1 بجے، رات کو 3 بجے عدالتیں کھلتی ہیں. آپ کے لیے تو اتوار کے دن بھی کورٹیں کھلتی ہیں. آپ کے لیے تو سارے ریلیف آپ کو ایڈوانس میں مل رہے ہوتے ہیں. آپ تو پاکستان کے واحد شخص ہو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ شخصوں افراد میں واحد شخص ہے جس کو اعلیٰ عدلیہ نے، انفارچونیٹلی چند لوگوں نے، میں پوری ادارے کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا، اس پہ بھی میں آتا ہوں بات کو، آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی عوام کے ساتھ بہت بڑی سازش تھی. وہ سرٹیفکیٹ آپ کو الیکشن سے چند دن پہلے دیا گیا. تو جو بھی گیم پلان تھا، اس گیم پلان میں جس نے آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا وہ برابر کا شریک تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ صادق و امین نہیں ہیں. اس کی پٹیشن مجھے یاد ہے، حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن. برائے مہربانی میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں، حنیف عباسی صاحب کی ساری پٹیشن پڑھیں. اس پٹیشن میں 8-9 مرتبہ یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولے، عمران خان نے چیزیں چھپائیں، عمران خان نے عدالتوں کو، الیکشن کمیشن کو گمراہ کیا. ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کو ثاقب نثار صاحب نے، محترم ثاقب نثار صاحب نے اگر آپ کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ الیکشن سے چند دن پہلے دے دیا، اور اب جتنی چیزیں عمران خان کی ثابت ہو رہی ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ شامل تفتیش ان کو بھی کیا جائے جس نے آپ کو اس طرح کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے. آپ جیسے اقتدار میں ہیں، آپ نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی، آپ نے، مجھے یاد ہے، اسلام آباد میں لوگوں کے گھر بلڈوز کر دیے، آپ نے کچی آبادیوں میں لوگوں کے گھر بلڈوز کرنا شروع کر دیے، اور وہی سپریم کورٹ سے آپ نے اپنے گھر کی NOC لی کہ جی جو آپ کی انلیگل بنی گالا میں گھر تھا وہ آپ نے ریگولرائز کروایا. اس سے بڑی منافقت کیا ہوتی ہے؟ اس ملک میں انفارچونیٹلی اس وقت جھوٹ بک رہا ہے. مجھے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جھوٹ بک رہا ہے. جو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے پورے ٹولز ہوتے ہیں، نیریٹو، کیونکہ ہم تو پاکستانی لوگ سادے لوگ ہیں، ہم ان ٹیکنک سے جانتے نہیں ہیں. پاکستانی کو پتا نہیں ہے کہ جی جھوٹ بیچنا کس طرح آنا چاہیے. وہ جو لوگ جو بیرون ملک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بیرون ملک آپ کو فنڈنگ دے رہے ہیں، وہ چند مافیاز، وہ جو چند ممالک جن کے نیتیں پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، انہوں نے ایک ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک ٹیمیں تیار کی ہوئی ہیں. آپ کی ٹیمیں اس وقت کون کون سے ملک سے آپریٹ کر رہی ہیں وہ سب کو پتا ہے. اور وہی ٹیمیں جو آپ کے ملک کی باقی جگہوں پہ آپریٹ کر رہی ہیں، وہی ایک ڈیزائن کے تحت پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس میں آپ ان کے ٹول ہو اور آپ جان بوجھ کے ان کے ٹول ہو. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نہیں اقتدار میں تو کوئی بھی نہیں، اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ کل کو ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی نقصان پہنچ جائے، پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا جائے. کیونکہ جب آپ کی ڈونر ایجنسیز آپ کو فنڈنگ دینے کی بات کرتی ہیں، جب انٹرنیشنل دنیا کے ممالک